لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، تو یہ سوال تب بھی آتا ہے کیسا چل رہا، مطلب روزی روٹی کا معاملہ کیا چل رہا ہے، انکم کا معاملہ کیا ہے. تو گویا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ابن آدم، آدم کی اولاد، ہم انسان محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کو اتنا حساس اس لیول تک لے جایا جا رہا ہے، یا اس لیول تک ہم اس پر بات کرتے ہیں اور اتنا سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ کبھی کبھار دین اور اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ رزق کا مسئلہ ہے نا، روزی کا مسئلہ ہے. اگر میں چہرے کو داڑھی سے سجا لوں گا تو شاید مجھے ملٹی نیشنلز MNCs جاب نہیں دیں گی، تو لہٰذا میں اس کو کٹ چھٹ اور صاف کر دیتا ہوں، مطلب دین سے بھی کمپرومائز کر لیتا ہوں. یہ موضوع اتنا برننگ ٹاپک ہے ہم لوگوں کے اندر. نوجوان بھائی گھر میں خاندان کا معاملہ یہ ہے، والد صاحب تو جماعت سے جڑے ہیں، فلاں تنظیم سے جڑے، آپ بچے نے آج تک داڑھی نہیں رکھی، بچہ دین پر نہیں، بچے کو اس لیے ہم دین سے دور رکھ رہے ہیں کہ روزی کا مسئلہ ہے نا، ورنہ روزی میں مسئلہ ہو جائے گا، دیندار بن جائیں گا تو روزی کا مسئلہ آ جائے گا، مصیبت میں پڑ جائیں گا. تو گویا ہر جگہ جہاں آپ جائے سوال یہ ہوتا ہے، ایک عورت دوسری عورت سے ملاقات کرتی ہے تو وہ بھی یہ پوچھتی ہے آپ کے شوہر کا کیا معاملہ چل رہا ہے، انکم کا کیا حال ہے. تو گویا روزی کے تعلق سے ہر شخص سوال کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص پریشان نظر آتا ہے. اور کبھی کبھار تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں، اللہ رحم کرے، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ دین میں شاید، اسلام میں شاید روزی کے تعلق سے کوئی رہنمائی نہیں، کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم دین پر چلیں گے تو پھر مسکینی کی، بھوک مری کی، اور جو ہے جس میں کہیں گے رزق کی تنگی، جس کو کہیں گے روزی کی تنگی، انکم کی تنگی والی زندگی گزاریں گے. اور اگر ہم اسلام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں، تو پھر شاید ہمارے روزی میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے. اور یہ معاملہ بے دین لوگوں کے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. ابھی تو رہا معاملہ وہ جو دین سے دور ہے، وہ تو اللہ رحم کرے، انہوں نے تو اپنے جہاں وہ کماتے ہیں، جو ان کا باس ہے، جو ان کی کمپنی ہے، اللہ رحم کرے، اسی کو اپنا معبود سمجھ لیا، رزاق سمجھ لیا، رزق دینے والا سمجھ لیا. وہ جو کہیں گا اس کے لیے سب کچھ کریں گے، اس لیے کہ وہ رزق دینے والی ذات انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے. لیکن یہ تو حالات میں دیندار لوگوں کی بتا رہا تھا، بے دین لوگوں کا تو معاملہ ہی چھوڑ دیجیے. انہوں نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق بنا لیا، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے، پہناوا اوڑھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، جیسا میں جہاں کام کرتا ہوں وہ چاہتے ہیں ویسا میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی روزی میں کمی برداشت نہیں کرتا، اور وہ کرنے سے شاید میری روزی چالو رہیں گی اور بڑھتی رہیں گی. تو آج میرا موضوع جو ٹاپک ہے وہ روزی میں برکت کے تعلق سے ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، برکت زیادتی کے معنی میں نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو بھی سکتی. برکت وہ چیز ہے جو غائب ہے، جو دکھتی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا مادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو آپ لاکھوں اور کروڑوں بھی کما لیں تو وہ بیکار ہو جاتا ہے. اور اگر اس چیز میں، رزق میں برکت شامل ہو جائے تو حالات یہ ہے کہ بہت کم، جس کو کہیں گے فائنینشیل اعتبار سے، معاشی اعتبار، جو انسان بہت کم کماتا ہے لیکن برکت ایسی نظر آتی ہے کہ کم مال میں اس کے بچے زیادہ پڑھ لیتے ہیں. کم روزی کماتا ہے لیکن اس کی زندگی میں بیماریاں غائب ہے، صحت مند رہتا ہے. کم اس کی انکم ہے لیکن اس نے فلاں فلاں اور فلاں کارنامے اپنی زندگی میں مالی انجام دے دیے، حالانکہ روزی کے اعتبار سے تو وہ سماج کے بہت چھوٹے طبقے میں گنا جاتا ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے وہ بہت اونچے طبقے میں ہے. تو میرا آج کا ٹاپک روزی میں زیادتی پر نہیں ہے، اس کو کیسے بڑھایا جائے وہ ڈسکس نہیں کریں گے. میرا جو عنوان ہوگا برکت والا انگریڈینٹ، وہ کیسے، وہ چیز جس کو برکت کہتے ہیں وہ کیسے شامل ہو، اور کیا اعمال ہم کریں جس سے ہماری روزی میں برکت ہو. اور جو روزی کا معاملہ ہے جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام نے اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، یاد رکھیے اسلام نے ایک مسلمان کی ہر شعبے میں، ہر چیز کے اندر مکمل طور سے رہنمائی کی ہے، ہر چیز میں. یاد رکھیے اسلام ایک ایسا کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مذہب اور دھرم نہیں ہے جس کے اندر صرف عبادتیں کیسی کی جائے بتا دیا گیا. نہیں، یہ وہ دین ہے جس میں تمام تر چیزیں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اور موت کے بعد بھی کیا کیا جائے، اور پیدائش سے پہلے بھی کیسا ویلکم کیا جائے، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس کے خاتمے تک. ایک عام زبان میں زندگی سے لے کر موت تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر شعبے میں باریک بینی کے ساتھ مکمل طور سے کمپلیٹ گائیڈنس ہم کو دیا گیا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اور اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اور نہ صرف مسلمانوں کو
بلکہ ساری انسانیت کو رہنمائی دی گئی، پوری مانوتا کو، ساری انسانیت کو رہنمائی دی گئی کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔ تو کیا وہ اسلام جو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے وہ روزی کے معاملے میں ایسے چھوڑ دیں گا؟ ہاں نہیں بھائی، اس میں کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے، روزی کا اپنا اپنا دیکھ لو، باقی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ روزی میں بھی کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو بکثرت کرتے، سب سے زیادہ کرتے، وہ کہتے ہوئے دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی علم اور عمل کے اعتبار سے اور تمام چیزوں کے اعتبار سے اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور صرف دنیا نہیں اللہ، آخرت بھی ہماری بہترین کر، اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اسلام ہمارے لیے ایک اچھی دنیا اور اچھی آخرت کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، تو رزق، انکم، روزی، کمائی، جو بھی بول لیجیے، الگ الگ زبانوں میں کہتے ہیں اس کو، اس میں برکت کیسے آئے۔ آج کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں یہ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گا، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہی وہ نکات نہیں ہے کہ جس سے برکت آتی ہے۔ کئی باتیں ہیں جو اسلام نے بتائی کہ رزق میں، روزی میں برکت کیسے آئیں گی، ان میں سے میں کچھ یہاں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں سے سلیکٹیولی چن کر میں نے 10 جو ہے پوائنٹس لائے، 10 وہ باتیں جن کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہماری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں، اور یاد رکھیے، روزی اور رزق کی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو کیا اللہ اپنے ماننے والے بندے کو دنیا کے اندر یوں ہی چھوڑ دیں گا؟ نہیں، وہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گا، دنیا میں بھی سرخرو کریں گا، دنیا میں بھی سکسیسفل کریں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ بڑھ کر آخرت میں ہمارے رب نے ہمارے لیے چیزیں اٹھا کر رکھی ہے۔ یاد رکھیے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نکات، جو پوائنٹس یہاں ڈسکس ہوں گے، ان کو سمجھے، سمجھنے کے بعد مضبوطی سے ان کو تھامے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، ورنہ ارے ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، کل سے کیا کرنا ہے؟ زندگی تو نہیں بدلنا ہے، بس پوائنٹس بہت اچھے ڈسکس ہو گئے، بات تو بہت زبردست آ گئی، اور پھر وہی رونا، روزی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، انکم کا بڑا مسئلہ ہے، فلاں یہ کر لوں کیا اور یہ کروں کیا۔ تو یاد رکھیے، ان نکات کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے تعلق سے جو رزاق ہے، تمام دنیا کو دینے والا ہے، وہ کیسے مسلمانوں کو ایسے چھوڑ دے گا۔ تو روزی میں، رزق میں، انکم میں، کمائی میں برکت کیسے ہو، آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد اس کے حصول، اس کو حاصل کرنے کے طریقے جو کتاب، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتائے گئے، آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک کے بعد ایک 10 نکات انشاءاللہ عزیز آج ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بات واضح ہو، ذہن نشین آپ کر لیں، یہی باتیں نہیں ہیں جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ بھی کئی باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں جس سے روزی میں برکت آتی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے، روزی کی تنگی، کمائی کی تنگی، انکم کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ویسے سننے میں تھوڑا سا عجیب لگے گا، لیکن غور سے سنیے، پوائنٹ بہت اہم ہے، بہت آسان ہے۔ پہلی چیز جو روزی کو بڑھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ سبحان اللہ، آپ کہیں توبہ اور استغفار کا روزی سے کیا تعلق؟ ہم انکم کی بات کر رہے ہیں، دکان کھولنے کی بات کیجئے، فلاں کی بات کیجئے، فنڈ یا فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کیجئے، توبہ اور استغفار کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ توبہ اور استغفار یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف روزی، ابھی میں جب آگے چلوں گا نا، ایسے ایسے دروازے یہ کھولتا ہے توبہ اور استغفار، ایسی ایسی نعمتیں انسان کے لیے لاتا ہے یہ توبہ استغفار جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے ایک بہت تفصیلی عنوان اس پر لیا ہے، توبہ اور استغفار کا بیان، بہت تفصیلی ڈسکس کیا ہے۔ توبہ اور استغفار کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دنیاوی فائدے کیا، اس کے اخروی، یہاں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن پہلا پوائنٹ جو آج ہے، روزی میں برکت کا پہلا ذریعہ سن لیجئے، توبہ اور استغفار۔ اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، پلٹیے، گناہوں اور معصیت سے توبہ کرنا اور اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو، اور توبہ وہ عمل ہے جس سے وہ پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد استغفار کرتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے
پلٹنے کو، رجوع کرنے کو. اور استغفار وہ کلمات ہے جو ادا کرتا ہے انسان اس توبہ کے لیے کہ اللہ جو گناہ ہو چکے اب میں پلٹتا ہوں ان گناہوں سے، اب نہیں کروں گا، منہ موڑتا ہوں، اور پھر ان گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتا ہے. تو توبہ پلٹنا اور استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا. تو یہ تعلق ہے توبہ اور استغفار کا. وہ ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں کبھی بھی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ پلٹنا، استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے جو گناہ اس کے لیے معافی مانگنا. بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن نہ اس کو ہم روزی میں برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کبھی، نہ کبھی سوچتے ہیں، بلکہ سالوں سال گزر جاتے ہیں زندگی کے، معصیت اور گناہ میں ڈوبتے جاتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، ہر دن میں امام الانبیاء جو معصوم الخطا ہے، جن کے پچھلے تمام اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیے، آپ 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، 70 to 100 times. بہرحال توبہ اور استغفار، آئیے سب سے پہلے اس کا معنی کیا دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے چیز استغفار کا معنی یہ ہے، امام راغب اصفہانی جو ہے رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں المفردات فی غریب القرآن کے اندر، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا. گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا، اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اب بیٹی بڑی ہوگی تو رشتے نہیں آئیں گے میرے گناہ کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کیا بولیں گے. توبہ کو خالص اس کے برائی کی وجہ سے کہ میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا اس لیے میں نہیں کروں گا، برائی کی وجہ سے چھوڑنا. دوسرا پوائنٹ، دوسری کنڈیشن لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی غلطی پر نادم ہونا کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، اپنی غلطی پہ نادم ہونا. آگے لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ اب یہ مسٹیک، یہ غلطی پھر آگے کنٹینیو نہیں ہوں گی، دوبارہ دہرائی نہیں جائیں گی. پھر آگے لکھتے ہیں اور اگر بندوں کا معاملہ ہو، حقوق العباد ہو، تو پھر اس انسان کے پاس جا کر معافی مانگنا یا استطاعت کے مطابق کوشش کر کے چیز لی تو لوٹانا یا اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرنا. یہ ہے، وہ کہتے ہیں توبہ اور استغفار. یہ ہے توبہ، یہی پلٹنا اپنے گناہوں سے، یہ توبہ کہتے ہیں اس کو. 4 چیزیں بتائی، گناہوں کو اس کی معصیت کی وجہ سے چھوڑنا، دوسرا جو ہے اپنی غلطی پہ نادم ہونا، تیسرا اس عمل کو پھر نہیں دہرانا، اور چوتھا بندوں کا معاملہ ہو تو چیز لی ہو تو لوٹا دینا یا جتنا ہو سکے اس سے معافی مانگنا، طاقت استطاعت کے اعتبار سے معافی مانگنا. یہ ہے توبہ اور استغفار. امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی قسم کی کچھ مثال دیتے ہیں اور 4 کنڈیشن، 4 پوائنٹس توبہ کے لیے لاتے ہیں. آگے آئیے، توبہ اور استغفار حصول رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اس کی دلیل لیجئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نوح، سورہ نمبر جو ہے 71، آیت نمبر 10 سے لے کر 16. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا حکم دیا. آپ نے قوم کو دعوت دی، اور جب دعوت دی اس کے بعد قوم ایمان نہیں لائی تو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی، کنکلوژن پیش کیا اور کہا اللہ اب میں نے سب کچھ کر دیا اس قوم کو، اب عذاب لا. تو جب آپ رپورٹ پیش کر رہے ہیں تو کچھ باتیں کہہ رہے اللہ سے کہ کیا کیا آپ نے 950 سال تک لوگوں سے کہا. اس میں ایک بات کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں دوران فرمایا، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے ان کو بہت بلایا تیری طرف اور بار بار کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو اپنے شرک، اپنے معصیت اور گناہوں کے تعلق سے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقین تمہارا رب تمہیں ضرور معاف کر دے گا ان گناہوں کے. تو اللہ میں نے ان کو بلایا، استغفار کرنے کا حکم دیا، بار بار کہا پلٹ جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور تمہارے رب کو تم معاف کرنے والا پاؤں گے. آگے فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا، اور اگر تم توبہ کر لو گے اپنے رب سے سچی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائیں گا. سبحان اللہ. استغفار کا پہلا فائدہ جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، وہ ہے موسلادھار کنٹینیوسلی ایسی بارش جو نفع بخش ہوتی برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہیں بڑھا دیں گا اموال مال کے اندر، وبنین اور لڑکے چاہتے ہو نا تو لڑکوں کے اندر. انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے لڑکے چاہیے، تو کہا تمہیں بڑھا دیں گا تمہارے لڑکوں کے اندر. پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات لگا دیں گا اور اس میں سے نہریں گزار دیں گا. باغات ہونا ایک نعمت ہے لیکن پانی نہ ہو تو باغ اور کھیت بھی بیکار ہے، اس میں سے نہریں گزار دیں گا. کتنے فائدے استغفار کے صرف ان 6 آیتوں میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. ایک فائدہ اس میں کیا ہے؟ وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یمددکم باموال، تمہیں مال میں بڑھا دیں گا. کیوں؟ استغفار کی وجہ سے. کیا فائدہ استغفار کا؟ آگے بڑھتے ہیں ہم. جو ہے
حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، جس کو تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نقل کیا اس واقعے کو، ان کے پاس کچھ لوگ، ایک آدمی اور کہا کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ، بارش نہیں ہو رہی ہمارے پاس، خیر سالی کیا کروں؟ تو کہا استغفار کرو۔ دوسرا ایک شخص آیا، کہا تنگ دستی ہے، رزق میں کمی ہے، کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر۔ پھر تیسرا انسان آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نہیں، بچے نہیں ہیں، تو کہا جا استغفار کر۔ اور اسی طرح ایک شخص آیا، میرا باغ خشک ہو جاتا ہے، سب کچھ ہے پانی وغیرہ لیکن باغ میں لگتا نہیں کچھ، تو کہا جا استغفار کر۔ تو شاگرد نے کہا استاد 4 لوگ 4 الگ الگ مسئلے، جواب ایک ہی، استغفار 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 استغفار۔ تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی اور سورہ نوح کی، کہا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے، کیا ہے میری قوم، قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ بارش برسائیں گا، پھر ویمددکم باموال وبنین، تمہیں مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا۔ تو کہا مسئلے 4، حل ایک ہے، صرف استغفار۔ تو استغفار کی کثرت یاد رکھیے ہم کریں۔ مسند احمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، استغفار کیا، جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، تو فرمایا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا۔ سبحان اللہ، کیا فائدہ استغفار کا، ہر غم سے۔ یہ آیت سے ہٹ کر فائدے آ رہے ہیں۔ ہر غم، کون سا انسان ہے ہم میں سے جو آج غم اور پریشانی مبتلا نہیں ہے؟ ہر غم سے نجات دیں گا۔ دوسرا، ہر مشکل سے نکال دیں گا۔ کون ہے جو مشکل میں پھنسا نہیں ہے؟ حل استغفار، ہر مشکل سے نکال دیں گا۔ تیسرا فائدہ، اور وہاں سے رزق، روزی روٹی، انکم کمائی دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے روزی دیں گا۔ کس کو؟ جو استغفار کریں گا، جو استغفار کریں گا۔ کتنے فائدے استغفار کے؟ پہلی چیز۔ دوسرا عمل ہم کیا کریں کہ روزی میں برکت ہو، روزی زیادہ ہو۔ یہ بھی اس میں زیادتی بھی ہے نا، مال میں بڑھا دیں گا، روزی زیادہ اور برکت ہو۔ تو دوسرا عمل ہے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات جسم سے اور اوصاف سے چھلکتے بھی ہے، یعنی تو خالی دل کے حد تک نہیں معاملہ نکلتا ہے، دل میں جو ہوتا ہے انسان کے، اس کے اعضاء اور جواروں سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے تقوی اختیار کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تقوی کے تعلق سے، اور یہ جو ہے تحریر الفاظ التنبیہ ایک کتاب میں وہ لکھتے ہیں، ان کے الفاظ یوں ہیں تقوی کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کے تعلق سے عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے جو ہے رک جانا اور اس کی پابندی کرنا، اور ایسے کاموں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اور عذاب کو لے کر آتے ہیں۔ یہ ہے تقوی، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، جس سے منع کیا رک جانا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا، اسے کہتے تقوی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، دل کی کیفیت۔ میرا اور آپ کا اسلام دکھتا ہے، تقوی دل کی کیفیت، ایمانی کیفیت نظر نہیں آتی۔ تو تقوی اختیار کرنا رزق میں، روزی میں، انکم میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے۔ آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 سے لے کر 3 میں فرماتا کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیا فرمایا؟ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کر دیتا ہوں۔ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، کیا آسان کرتا، کہاں سے نکلنا؟ اس کے لیے میں دنیا میں نکلنا آسان کرتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہوں جہاں سے عقل جاتی نہیں، وہاں سے دے دیتا ہوں لاکھ۔ ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گا جو تقوی اختیار کریں گا، جہاں آپ اور میں نے گمان بھی نہیں کیا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے پیچھے بڑا لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے لیکن مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا، ان کے والدین آئے اور کہا اللہ کے رسول ہمارے بچے کو جو ہے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کو لوہے کی بیڑیاں لگا دی گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، ہم کیا کریں؟ تو کہا کثرت سے استغفار کرو۔ انہوں نے خوب استغفار کیا۔ رات میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ بیڑیاں اچانک ٹوٹ گئی، وہ لوہے کی بیڑیاں میرے پیر سے ٹوٹ گئی اور میں وہاں سے نکل کر بھاگا تو میں نے ایک اونٹنی لی دشمنوں کی، اس پہ سوار ہوا اور جب بھاگنے لگا تو دوسرے اونٹ اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔
میں بھاگ کر پھر گھر آئے، صبح فجر کے وقت یہ اپنے گھر پہنچے، آواز دی والد کو تو والدین نے پہچان لیا بچے کی آواز تھی، فوراً گئے، جاتے ہی ملاقات ہوئی، کہا کہ راتوں رات میری بیڑیاں ٹوٹ گئی، کہا یہ استغفار کیا، اللہ کے رسول نے استغفار کہا تھا نا مصیبت سے، بہرحال بیڑیاں ٹوٹ گئی، بچ کر آ گیا ہوں، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد کہا اب یہ اونٹنی اور یہ دوسرے اونٹ کا کیا کرنا جو پیچھے آ گئے، یہ تو اپنے نہیں ہیں، یہ تو دشمن کے تھے، اب کیا کریں؟ فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرتے ہیں، تب وہی نازل ہوئی سورہ طلاق کی آیتیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنا آسان کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا نہیں تھا، کہا یہ اونٹ تمہارے ہو گئے، سوچا بھی نہیں نا، مل گئے، لیکن یہ ہے تقوی کا فائدہ، کئی فائدے ہیں، اس میں سے خالی ہم روزی سے متعلق دیکھ رہے ہیں آج، تو تقوی کا یہ فائدہ ہے کہ روزی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا اس کی تفسیر میں، تفسیر القرطبی میں جو ہے امام قرطبی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، فرماتے ہیں کہ جو یجعل لہ مخرج جو آیت کا حصہ ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے، یہ معنی ہے اس کا، دنیا اور آخرت کے ہر غم سے نجات ملتی ہے تقوی کی وجہ سے۔ اور آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہیں، جس کو علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ان کا قول وہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کے تعلق سے کہتے ہیں ان اکبر آیات فی القرآن فرجا، کہ قرآن میں سب سے بڑی آیت غموں اور دکھوں کے نجات کے تعلق سے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑا نسخہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کی غموں اور پریشانیوں سے نکلنے کا وہ کہتے ہیں حل، سب سے بڑی آیت جو ہے غموں اور دکھوں کو دور کرنے والی کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر غم سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، اور واقعی میں یہ اس کے فائدے ہیں۔ اس تعلق سے جو ہے ایک اور آیت آتی ہے جو تقوی کے تعلق سے کہ اس سے اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، جو کہ سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اس بستی والے ایمان لا لیں، وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کر لیں، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم دروازے کھول دیں گے زمین اور آسمان کی برکت کے، ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تقوی اختیار کرنے والی قوم اس بستی کے لیے۔ تو یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر جو ہے ابی مسعود کے اندر ان کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لفتحنا علیہم اس کا کیا معنی ہے، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بستی والے ایمان لائے تو وہ کر دیں گے، وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتا جو ایمان لائے تو ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں اور اس کو ہر جانب سے حاصل کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ خیر کو عام کر دیں گا، اور صرف عام نہیں اس کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیں گا، ہر جانب جہاں سے چاہے کلیکٹ کرے خیر کو۔ اور واقعی میں جو بستی والے ایمان لاتے ہیں، جیسا ایمان لانے کا حق ہے، میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوں، سفر کرتا ہوں، اللہ نے ایسی برکت دے دی جو کتاب اور سنت پر اور توحید پر جن کی زندگیاں گزر رہی ہے اور تقوی اختیار کر رہے ہیں، کہ اللہ نے دنیا کی ایسی مال و دولت نعمتیں دی ہے کہ کبھی کبھار غربت کو اور غریبی کو دیکھنے کے لیے ترسنا پڑتا ہے، وہاں برکتیں دے دی اللہ تعالیٰ، صحت کی، اولاد کی، زمین اور جائیداد کی، روپیے اور پیسے کی، کھیت اور کھلیانوں کی، اور جو ہے بیوی اور بچوں کی عظیم نعمتیں دے دی، اور صحت توانائی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، دنیا کی بہترین آخرت۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ تو بستی والے اگر ایمان لا جیسا حق ہے تو یہ فائدہ ہوگا، آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تقوی کا یاد رکھیے یہ فائدہ ہے۔ اور تقوی جو ہے اس کو ہم کو بجا لانا ہے، یاد رکھیے، گناہوں سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے جو رزق کے حصول کے لیے، بڑھوتری کے لیے، زیادتی کے لیے کریں گے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ، اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ۔ توکل بڑا اہم ذریعہ ہے رزق میں اضافے کا، رزق میں برکت کے تعلق سے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے احیاء علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں کہ توکل کہتے کس کو ہے، وہ کہتے اور فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، دل کا اعتماد اسی ذات پر ہو جس پر توکل، بھروسہ، ٹرسٹ کرنے کا ہم نے جو ہے دعویٰ کیا ہے کمپلیٹلی۔ یہ نہیں کہ بس دل میں ہے کہ اللہ پر توکل، یا زبان پہ اللہ پر توکل اور بعد میں ارے ان کو نہیں خوش کرے تو معاملہ جمتا نہیں۔
توکل کا معنی ہے کمپلیٹ ٹرسٹ اس شخصیت، اس ذات پر جس پہ توکل بھروسے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے. تو اگر اللہ پر مسلمان توکل کرتا ہے تو کمپلیٹ اس پہ ریلائے، اسی پہ ٹرسٹ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آگے امام مناوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سے جو ہے فیض القدیر کے اندر توکل کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ توکل بندے کے اظہار عجز، بندہ اپنی عاجزی کا رب کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں، تیری ذات سب کچھ ہے، تو ہی عجز، عاجزی، ٹھیک ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اور جس پر توکل کیا گیا ہے، بھروسہ کیا گیا ہے، اس پر مکمل بھروسے کو توکل کہا جاتا ہے، کمپلیٹ ٹرسٹ. تو اگر کوئی توکل اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گا، بڑھائیں گا. اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا. مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے کہتے ہیں، اگر تم، آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ اور توکل کرو جیسے پرندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم اللہ پر ویسا ٹرسٹ، ویسا ریلائنس رکھو، ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام جو ہے بھر پیٹ جو ہے واپس آتے ہیں. کیا فرمایا؟ اگر تم ویسا توکل کرنے لگو جیسا کہ پرندے توکل کرتے ہیں تو تمہیں جو ہے جیسا وہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ان کے طرح عطا فرمائیں گا. اگر کیسا بھروسہ کرے؟ جیسے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں. پرندوں کو آپ نے دیکھا کبھی اسٹور روم، فریج اور جمع کر کے رکھنا پڑ رہا اور پریشان ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام آپ دیکھیں تو ان کے کوٹھے، ان کے پیٹ جہاں وہ رزق رکھتے ہیں تو الگ سے نظر آتے. جب جانور نے کھانا کھا لیا تھوڑا اسپیشل موٹا ہو جاتا ہے تو کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، آپ بولتے ہیں ارے یار آج پورا ان کا اسٹاک ہو گیا. تو روز نکلتے ہیں اور شام آتے ہیں تو بھر پیٹ آتے ہیں. تو اللہ آپ سے فرماتے ہیں اگر تم ویسا بھروسہ کرو نا پرندوں کے جیسا تو اللہ بھی ویسے دیں گا تم کو بھی، کہ صبح نکلو کوئی مسئلہ نہیں، شام آؤ سب کچھ ہے گھر کے اندر. توکل، لیکن اس بات کو کوئی بھونڈے معنی میں نہ لے. اور دیکھو حدیث میں توکل کرو تو اب میں کام کاج کچھ نہیں کر رہا، توکل کر رہا ہوں صرف. بڑے نوکری وکری کے کیا؟ ارے ابا نوکری کا نہیں، حدیث میں توکل پرندوں کے جیسا صبح نکلیں گے شام آ جائیں گے. یہ معنی نہیں، یہ بھونڈا معنی ہے. بہت سے لوگ توکل کا بھونڈا معنی لیتے ہیں. تو جو لوگ توکل کا ایسا معنی لیتے تو میں تو ان سے کہتا ہوں گھر میں جا کے بیٹا منہ کھول کے لیٹ جاؤ، جو رزق آنا ہوگا آ جائے گا منہ میں، نے تو چھوڑ دو، چکر میں کیوں جاتے کھانے پینے کی. توکل کا معنی کیا؟ اس حدیث نے کیا کہا؟ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں. کیسا کرتے پرندے؟ گھونسلوں میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں صبح، شام آتے ہیں. تو گھر سے نکلو صبح، کوشش کرو بازار جاؤ، کھیت کھلیانوں میں جاؤ، کمپنیوں میں جاؤ، کوشش کر کے آؤ، شام اللہ تم کو دے دیں گا جتنا دینا ہے. یہ معنی ہے. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ کچھ کوشش نہ کرو، گھر میں بیٹھے نہیں اللہ پر بہت توکل ہے میرا. یہ توکل کا بھونڈا معنی ہے. چونکہ حدیث میں کیا ہے؟ پرندے نکلتے ہیں. اب پرندوں کو تو جا کے کھیت کھلیان میں چگنا ہے، ہمیں جا کے محنت مشقت کرنا ہے جس سے روزی آتی ہے. روزی آنے کے بعد اس سے ہم چیزوں کو خریدتے ہیں. یہ کام کرنا ہے. پرندوں کا ایسا بھروسہ کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے، میرا رزق لکھا ہوا ہے، میں اس کے لیے کوشش کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے مکہ سے جو ہے مدینہ آتے ہیں ہجرت کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مواقعات، ان کا بھائی چارہ ایک جو ہے مدینے کے ایک شخص سے، ایک صحابی سے باندھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بازار کا راستہ بتا دو. بازار کی طرف جاتے ہیں، پہلے دن محنت اور مشقت کرتے ہیں، شام گھر لوٹ آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں معلوم؟ پنیر اور کھجور. کھانے کا نظم ہو گیا، پنیر مل گیا. ارب پنیر اور کھجور سے پیٹ بھرتے ہیں، عموماً ہمارے پاس نہیں کرتے، ہمارے روٹی کا بھی سسٹم ہے. پنیر اور کھجور لائے، اس دن کا کھانا ہو گیا. تو عبد الرحمن ابن عوف نے یہ نہیں سوچا مکہ میں تو میں کروڑ پتی تھا، بلینئر ملینئر تھا، اب مدینے کے کیا گلیوں میں جا کر میں کام کاج کروں گا. عبد الرحمن ابن عوف کو مانگنا پسند نہیں تھا، لینا پسند نہیں تھا، حالانکہ لینا جائز تھا اس موقع پر. پھر بھی آپ بولے نہیں مجھے بازار کا راستہ بتا دو، جزاک اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ نہیں چاہیے تمہیں، میں جاتا ہوں. بازار گئے، محنت مشقت کی، اور یہی عبد الرحمن ابن عوف جب انتقال کر گئے تو حالت یہ تھی کہ ان کے جو ہے وراثت جب تقسیم کی گئی تو مدینے کے لکڑہاروں کے ہاتھوں پر چھالے آ گئے تھے اور کئی دن لکڑی نہیں کٹی، اس لیے کہ جو سونا اور چاندی گھر میں تھا اس کو جب توڑا گیا تو چونکہ وہ تولنے کے لیے توڑنا پڑا تو لکڑہاروں کو بلایا گیا اس کو بریک کرنے کے لیے، تو چھالے آ گئے تھے ان کے ہاتھوں میں. تو توکل، گھر سے نکل گئے، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، بازار گئے، شام لے کر آ گئے، اللہ نے دیا دیا دیا، جتنا مکہ میں نہیں تھا اس سے زیادہ مدینہ میں کما کر چلے گئے دنیا سے. تو یہی یاد رکھے. لیکن ان کا صحابہ کا مقصد کمانا نہیں تھا، لیکن وہ چیز اختیار کرتے تھے جس سے یہ چیز بھی ملتی تھی ان کو. یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہرحال تو کوئی بھونڈا مانا نہ لے، کوشش کرے، محنت کرے، تعلیم حاصل کرے، گھر سے نکلے، کام کاج کے لیے جائے. اور بہت ساری بار ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزی کی تنگی نہیں ہے،
اسٹیٹس کے خلاف ہے میرا یہ کام. یہ کام تھوڑی کر سکتا, MBA اور آپ بڑے سامنے نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن ابن عوف کو کوئی پرندے والا توکل تھا. میں کروڑپتی تھے اپنے گھر کے, مکہ کے, اب کیا ہے, مدینے آ گئے, سب چلا گیا, چلو نکلو بازار میں. مانگنا تو پسند نہیں تھا, بھیک تو پسند نہیں تھی, کسی سے مدد بھی نہیں لینا ہے. حالانکہ نبی نے باندھ دیا کہ بھائی دونوں پارٹنر ہے لے لو, اور انصاری دے رہے تھے, کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں, میں چلا جاتا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں وہ جمتا نہیں اپنے کو, انتظار کریں گے. ارے میرے بھائی, جو حلال روزی ہے شرماؤ مت اس چیز کی حاصل, لگ جاؤ اس میں. اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دیتا ہے. ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے لوگ, آپ لوگ بھی گواہی دے سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ پتہ نہیں سڑکوں پر کیا بیچتے تھے, آج ان کی دکانوں پہ لائن لگا کے میں اور آپ کھڑے ہوتے اور بولتے بھی یار سیٹھ صاحب جب آئے تھے نا 20 سال پہلے تو یہاں پتہ نہیں کیا توز بیچتے تھے, وہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھرتے تھے, چائے کی گاڑی یہاں تھی, اور آج تو ملنے کے لیے نمبر لگانا پڑتا. دے دیا اللہ نے. یہ بات اصل ہے, توکل اللہ پر ہو. تو بہرحال کوشش کرے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے طلاق سورہ نمبر 65 آیت میں 3 فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور کیوں نہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, سچا اعتماد کرتا ہے, کمپلیٹ ریلائنس کرتا ہے, جیسا اعتماد کرنے کا حق ہے, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے توکل کیا, نکل گئے بازار میں, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کافی ہو گیا ان کے لیے. یہ اصل چیز ہے. تو توکل ہم کہاں کرتے اللہ پر, پتہ نہیں کس کس پر بھروسے ہمارے. ارے ان سے کرے نا, انہوں ایجنٹ نوکری لگائی دیتے, رزق مل ہی جاتا. ارے ان کی بات سنے نا تو فلاں ہو جاتا. ارے چھوڑیے, اللہ پر توکل. اسباب کو تلاش کرنا, اسباب سے ذریعے سے جانا حرام نہیں ہے, لیکن اسباب کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی چیزیں غائب ہو چکی ہے. توکل, بھروسہ, اعتماد جیسا ہونا چاہیے, یاد رکھیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. اور یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے, توکل کا معنی کیا کوشش نہیں کرنا ہے, توکل کا معنی کوشش کرنا ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. پرندے نکلتے حدیث کے اندر ہے. آئیے ایک روایت ابن حبان کی روایت ہے. ایک صحابیہ اور اللہ کے رسول, میں اللہ پر توکل کرتا ہوں, اور توکل یہ کہ جب نماز کو آتا ہوں تو اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے آ جاتا ہوں. میرا توکل کیا ہے, اونٹنی کھلا چھوڑ کے آتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے. اونٹنی کا پہلے گھٹنا رسی سے باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر. توکل یہ نہیں کہ گاڑی کو کھلا چھوڑ دیا, چوری ہونا ہوں گی تو ہوں گی, نہیں تو نہیں. توکل اللہ پر, پہلے لاک کرو, پھر چوری ہونا ہوں گی تو ہو جائیں گی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اپنی کوشش پہلے. تو کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. کیسے؟ تو کہا اونٹ کو چھوڑ کے آیا تھا نماز کے لیے کھلا. کہا نہیں, اونٹ کا پیر پہلے باندھو, پھر اللہ پر توکل کرو, کوشش کرو. جو اپنے سے ہوتا ہے پھر اللہ کو جو کرنا ہے وہ کریں گا. تو خوب کوشش کیجئے توکل کے ساتھ. توکل جب میں سمجھا رہا ہوں تو بیٹھنا نہیں اپنے گھروں پر, کوشش کرنا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے روزی دیتا ہے. چوتھی چیز, چوتھا نقطہ, چوتھا پوائنٹ جو روزی میں اضافہ اور اس کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی سمجھتے ہیں؟ صلہ رحمی کا معنی ہوتا ہے, رحم کہتے ہیں عورت کے پیٹ میں ایک حصہ ہوتا ہے جس میں بچہ پلتا اور بڑھتا ہے پیدائش سے پہلے, اس کو کہتے ہیں رحم, یوٹرس, مادر رحم بولتے ہیں نا ہم, ماں کے پیٹ میں. تو صلہ رحمی مطلب رحم کو جوڑنا, مطلب رحم کے وجہ سے جو رشتے آتے ہیں ان کو جوڑے رکھنا. اور خطا رحمی کا معنی ہوتا ہے خطا مطلب کاٹنا, توڑنا, الگ کرنا. خطا رحمی جو رحم سے رشتے آتے ہیں ان کو توڑنا. تو رشتوں کو جوڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور میرے پورے 10 نکات میں سب سے جلدی جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہی پوائنٹ ہے. کسی کو فاسٹ کیش کرنا ہے نا, ایزی, تو یہی پوائنٹ ہے اس کے. تو اس کے جو فائدے حدیث میں آیا وہ ایسی ہے کہ یہ کر لو تو سب سے جلدی, سب سے فاسٹ ملتا ہے اس کا بدلہ. اور حدیث میں دیکھیے فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ صلہ رحمی کے تعلق سے کہتے ہیں, صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا. تو رشتوں کی کیا معنی ہے وہ لکھتے اور فرماتے اور کہتے ہیں صلہ رحمی سے مراد رشتے ہیں یا جو رشتے دار ہیں, اور رشتے دار سے مراد وہ لوگ ہیں, مطلب صلہ رحمی سے مراد رشتے دار ہیں, اور رشتے دار وہ لوگ ہیں جو سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبتیں ہو, باہمی تعلقات ہو. یہ تعلقات وراثت کے اعتبار سے, مطلب وہ چاہے تو وارث ہو یا غیر وارث بھی ہو سکتا ہے. مطلب بیٹا اور بیٹی تو وارث ہوتے ہیں, لیکن بھتیجا اور بھتیجی, اگر بیٹا بیٹی تو بھتیجا نہیں ہوتا ہے, تو غیر وارث بھی ہو سکتا ہے. محرم اور غیر محرم بھی ہوتے ہیں, مطلب رشتہ دار کبھی محرم ہوتے ہیں اور کبھی غیر محرم. جیسا میری جو ہے مامی میری رشتہ دار ہے لیکن میرے لیے غیر محرم ہے. رشتہ دار تو ہے نا لیکن, ٹھیک ہے. چاچی غیر محرم ہے لیکن رشتہ دار تو ہے میری, سمجھا. تو وہ کہتے ہیں کبھی رشتہ دار وارث ہوتے ہیں, کبھی غیر وارث ہوتے ہیں, کبھی محرم بھی ہوتے ہیں, کبھی غیر محرم بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ رشتے ہیں. اور رشتوں کی 3 قسمیں. ایک رشتے ہوتے ہیں جو پیدائش سے انسان لاتا ہے, ننیالی اور ددیالی رشتے. دوسرے رشتوں کی قسم ہوتی ہے وہ جو ہے سسرالی رشتے, ان لاز, مطلب بردر ان لا, مطلب سالہ جو بولتے ہیں, مطلب وہ بیوی کا چونکہ بھائی ہے اس وجہ سے وہ جو نسبتی بھائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور تیسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ دوستی کے ذریعے بناتے ہیں, لیکن یہ حقیقی رشتے نہیں, لیکن رشتوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کو, دوستی سے, فرینڈشپ سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو بہرحال
دو چیزیں تو ایک تو پیٹ سے لاتا ہے، ننیالی اور ددیاتی رشتے، اور ایک شادی کی وجہ سے رشتے قائم ہو جاتے ہیں. تو صلہ رحمی، یہ سب رشتے دار یاد رکھیے، اور ان سے صلہ رحمی کا ہمیں حکم ہے. تو صلہ رحمی رزق کے اضافے کا، برکت کا سبب ہے. اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی، روزی میں زیادتی، کشادگی، بڑھوتری چاہتا ہے، اپنی عمر میں اضافہ چاہتا ہے، رزق میں زیادتی، عمر میں اضافہ، تو وہ فرماتے ہیں وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے. جو کیا کیا چاہتا ہے؟ رزق میں زیادتی، کشادگی، زیادہ رزق ہونا، ٹھیک ہے، اور عمر میں جو ہے زیادتی، اضافہ چاہتا ہے، تو کیا کرے پھر وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو قائم رکھے. اسی طرح جو انس بن مالک رحمہ اللہ فرماتے، بخاری کی روایت ہے، یہی الفاظ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو اور رزق میں اضافہ ہو، صلہ رحمی کر رشتوں کو قائم کرے. اب ہمارے پاس تو معاملہ الٹا ہے، رشتے قائم کر دو پیسے چلے جاتے ہیں، تو ہم رشتے توڑ دیتے ہیں. ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں پاسٹ میں. زمانہ اور حال یہ تھا کہ پیسہ اتنا عام نہیں تھا. آج مہنگائی بھی ہے تو پیسہ بھی اتنا عام ہے، مہنگائی جتنی زیادہ ہے تو آج پیسہ بھی اتنا زیادہ ہے. ایک زمانہ تھا، سب کو یاد ہوگا، کہ گھر میں آپ کے والد یا آپ کی تایا، آپ کے چچا یا آپ کے ماموں، ایک آدمی کام کرنے والا، اور پورا کھٹلا اور کنبا کا کنبا اس پہ ڈیپینڈ. ماموں اپنی بھی شادی کر لے رہے خود بیچارے کما کر، اپنے بھانجوں کی شادی بھی ان پہ ڈیپینڈ، بھانجیوں کی شادی بھی ان پہ ڈیپینڈ، ان کے بھتیجوں کی شادی بھی ہمارے ماموں بیچارے کر رہے، اور ان کے رشتہ داروں کی بھی، ان کے بھی، اور ان کے بھی، اور پڑوسی کی شادی کی بھی ان کو فکر لگی ہوئی، دور دراز کے ان کے بھی رشتہ دار، یہ بھی آ کے رہتے، وہ بھی آ کے رہتے، ان کو بھی سنبھال رہے، ان کو بھی سنبھال رہے، سب کچھ ہو رہا تھا. کمانے والا ایک، ڈیپینڈنٹ 10-10، 12-12، 15-15، سب اچھی زندگیاں گزار رہے تھے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دو، ہمارے دو، اور اس میں بھی فگر 5-5 اور 6-6 فگر کی انکمز، لیکن ہم دو، ہمارے دو کوئی نہیں پڑتی. اور جب وہ ایک ڈیپینڈنٹ 10 پھر بھی زندگی گزر گئی، حالات گزر گئے، اچھے سب ہو گئے، اور آج بھی لوگ یاد کرتے. جب جو فائدہ اٹھائے نا، آج تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتی وہ چیزیں. یہ حالات تھے. صلہ رحمی بہت زیادہ تھی نا، ارے نہیں وہ دور کے رشتہ دار ہے لیکن کرو ان کی مدد، لاؤ رکھ لو کہیں تو پڑوس رکھو. صلہ رحمی بہت تھی تو بہت جلدی جلدی ان کو ریٹرنز مل جاتے تھے اس کے. اس لیے میں نے کہا نا صلہ رحمی کا. آگے آئی روایت مسند احمد کی روایت، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہتے ہیں، اپنے قرابت داروں کے تعلق سے معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو. اپنے رشتہ دار خاندان والوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرو تاکہ تم ان سے کیا کرو؟ صلہ رحمی کر سکو. بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت، خاندان میں محبت، مال میں کثرت، زیادتی کے لفظ، برکت کے لفظ نہیں ہے. زیادہ ہونا نا، زیادہ کا بھی معاملہ ہے یہاں، صرف برکت والا نہیں ہے، زیادہ ہے. تو مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. 3 فائدے صلہ رحمی کی فائدے: 1 رشتوں میں محبت، مال میں کثرت، عمر میں زیادتی. 3 فائدے اٹھانا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، ہم کو یاد رکھیے. اور مسند احمد کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ، اس کے رزق میں وسعت، عمر بڑھے، رزق زیادہ ہو، اور اس سے بری موت دور کر دی جائے، تو صلہ رحمی کرے. دوسرے 3 فائدے، بری موت ایک ایڈ ہو گیا پہلے 3 کے ساتھ. بری موت سے بچنا ہے، عمر میں زیادتی چاہتے ہو، اور اسی طرح جو مال میں، تو کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنا. یاد رکھیے، اس لیے کہ صلہ رحمی کی بڑے فائدے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں، تمام نیکیوں میں نے کہا نا سب سے جلدی کیش ہوتی ہے نیکی، تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب اگر کسی نیکی کا ملتا ہے تو وہ صلہ رحمی ہے. تمام نیکیوں میں انسان جو کرتا ہے، سب سے ارلیسٹ جس کا بدلہ ریٹرن اللہ دنیا میں دیتا کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا. آج ہمیں رشتوں کو کاٹ دیا نا، تو دیکھیے اس کی وجہ سے رزق میں بھی کمی ہوگی. فگرز تو بڑھتے جا رہے ہیں، 10 ڈیجٹ جو ہے 5 ڈیجٹ اور 6 ڈیجٹ کے سیلریز بھی ہے لوگوں کی، مطلب 10,000 سے اوپر اور 1 لاکھ سے اوپر بھی ہے، لیکن برکت نظر نہیں آتی. وہاں برکت چھن گئی. اور جہاں یہ ہے وہاں کم مال ہے، لیکن آج بھی ایسے بڑے بڑے کارنامے، ایسے بڑے کام ہو جاتے، اس کی کوئی انتہا نہیں. تو صلہ رحمی کرنے کی سخت ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، تلاش کرو کہاں ہے، تاکہ صلہ رحمی کر سکو. اور جو ہے صلہ رحمی جو ہے صرف مال میں نہیں، بہت سارے اور فائدے. وقت نہیں، بہرحال انشاءاللہ عزیز جو ہم کبھی صلہ رحمی کے تعلق سے اور تفصیلات دیکھیں گے. اسی طرح 5ویں چیز جو کرنا ہے رزق میں اضافے کے لیے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ. یہ کس کے لیے بول رہا ہوں؟ رزق میں اضافے کے لیے. آپ بولیں گے آپ تو خرچ کی بات کر رہے، کم ہو جا رہے یہاں تو. نہیں، یہ رول ہی ایسا، تھوڑا یہ اصول الگ ہے، تھوڑا سا اسلام کا اصول الگ ہے. 2 تو زیادہ ہوتا. جس کو ایک صاحب نے مجھے ایسا سمجھایا تھا، اچھی مثال دی تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہے ایک آدمی، ایک ذات ہے جو دوسروں کو دیتی ہے. سمجھ لیجیے پانی کا مثال دی تھی انہوں نے، کہ ایک شخص ہے جو دوسروں کو پانی دیتا ہے.
اب ہوتا یہ کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاؤس ہے وہ فل دکھتا ہے، اور ایک آدمی جس نے اپنے ہاؤس میں 10 نل لگا دیے، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو. تو جو پانی دینے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کی ٹانکی خالی ہو جاتی ہے، ہر تھوڑی بولتا ہے اس کو دیتے جاؤ، اس کی ٹانکی خالی ہوتی جاتی ہے. اور جس کی ٹانکی فل رہتی ہے، چونکہ نل ایک ہی ہے، خود کے لیے رکھتا ہے، تو وہ دینے والا بولتا ہے پانی ضرورت نہیں، اس کی خالص نہیں ہوتی، دینے کی کیا ضرورت ہے، ٹانکی میں نل نہیں ہے، نکالتا نہیں پانی، دینے کی بھی کیا ضرورت ہے، جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اس کا. اور جو استعمال کرتا جاتا ہے اس کا پانی بھی ایک، آپ لوگ جو کھیتی باڑی سے یا کھیتی باڑی سے تعلق نہیں بھی ہے تو ایک عام ہے، وہ کنواں ہے، ارے بند مت رکھو، کنواں بند ہو گیا تو کیا ہوتا، پانی بہت زیادہ آتا، پھر ابلتا، بند ہو جاتا پانی آنا. بورنگ کو اگر خالی نہیں کرے، روز استعمال نہیں کرے تو پانی بند ہو جاتا نا. تو انکم کا ہی معاملہ اسلام میں ویسی ہے، وہ زیادہ جب تک نہیں ہوتی جب تک باہر نکلتا نہیں، ان جب تک زیادہ نہیں ہوگا جب تک آؤٹ زیادہ نہیں ہے آپ کا، سمجھ رہے. اور الحمدللہ یہ جتنے 10 نکات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہر نقطے پہ میرا ایک مکمل درس ہے، ہر نقطے کے اوپر جتنے اب تک لیا ہوں پورے جو 10 لوں گا، پوروں پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، صلہ رحمی پوری تفصیلات، اللہ کی راہ میں خرچ، پچھلے رمضان ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا، پوری تفصیلات، کیا اس کے فائدے. ابھی رزق کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں تو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. خرچ کرنے کا معنی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں. خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی، مسکین کی، مسافروں کی، سائلین کی، رشتہ داروں کی، مصیبت زداؤں کی، پریشان حال لوگوں کی، غریبوں کی، مانگنے والوں کی، مسافروں کی مدد کرنا مال کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں خرچ. بہت سمپل ٹرم ہے، کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مال میں بڑھوتری، زیادتی کا بہت بڑا ذریعہ، یاد رکھیے. اور خرچ کے باعث جو رزق بڑھتا ہے اس کے دلائل آئیے سورہ سبا سورہ نمبر 64 آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ ضرور اس کو پلٹا کر رہے گا تمہارے طرف، اور وہ خیر رزق دینے والا ہے. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کیا کریں گا، اس کو واپس ریٹرن دیں گا، تم کو پلٹا کر دیں گا، یخلفہ، واپس پلٹائیں گا. اور جو خلاف کہتے ہیں الٹی سمت، مطلب جو ادھر سے چیز آ رہی ہے اسی کی سمت میں چلنا، وہ اس کی مخالفت ہو جاتی ہے. سمجھ رہا، ایک چیز ایسی چل رہی ہے دوسری ایسی آ جائے، وہ مخالفت. یخلفہ، اللہ پلٹانے والا ہے اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے. اللہ خیر الرازقین، اللہ خیر رزق دینے والا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے اور کہتے ہیں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دیں گا. یہ معنی یخلفہ کا، دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کا بدلہ ملے گا. کس چیز کا؟ خرچ کرنے کا. اسی طرح جو ہے، اور یہ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیے خرچ کرنا ایک بڑی اہم صفت ہے. اس سے انسان نے بہت اچھی خصائل، اچھی صفتیں، اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ مال جمع کرنا انسان میں حسد، بغض، کینہ، تکبر، اسی طرح ظلم، زیادتی، اور جس سماج میں مال خرچ نہیں ہوتا وہاں خون خراب عام ہوتا ہے. اور جہاں مال دیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، وہاں محبت، الفت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا لوگ پسند کرتے ہیں، میل جول، یہ عام ہوتا ہے، یاد رکھیے. لیکن آج معاملہ یہ ہے چونکہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو لوٹ کھسوٹ اور بس جمع کرنے والا سماج ہے، دینے کا مزاج نہیں، تو لہٰذا خرچ کرنے کے فائدے کبھی نظر بھی نہیں آتے. خرچ کرنے کے فائدے نظر بھی نہیں آتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ قومیں جو خرچ کرتی ہے نا، ان کو کبھی دیکھیے ادھر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ آ بھی جاتا ہے ہم کے. جس نے خرچ کرنے کا مزاج بنا لیا، ادھر سے نکلا نہیں کہ ادھر ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتا، ادھر ڈراپ ان شیور ہو جاتا ہے اس کا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ آزما کے دیکھ لیجیے. بہت بار لوگ ہوتا ہے، چونکہ میں کہہ رہا ہوں ہم اس ماحول میں نہیں رہتے جہاں خرچ کرنے کی عادت ہے. اگزامپل مثال لیجیے، اب حج کا موقع آئے گا، لوگ حج کو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بر صغیر سے، ہندوستان سے جاتے ہیں. تو وہاں جانے کے بعد بہت سی بار یہ لوگ قصے بیان کرتے ہیں، ادھر میں بسکٹ لے کے آتا، ادھر چھتریاں فری ملتے تھے، ادھر ٹھنڈے کی بوٹلیں فری ملتی تھی، ادھر بریانی فری مل رہی تھی، میں نے کھا لیا، ادھر کھجور کی پیکٹا لا لیا، ادھر فلاں. تو ہماری عادت صرف جمع کرنے کی، تو وہاں بھی صرف کیا مل رہا وہ دیکھتے، لاکھ روپے خرچ جا کے کیا بسکٹ کہاں ملیں گے. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ لینا غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط، میں کہہ رہا ہوں ذہن جو بن گیا صرف لینے والا، دینے کا مزاج نہیں رہا. اور وہ قوم کا مزاج کیا ہے معلوم، دینے کا بن گیا. تو کبھی بیوقوف ہے گا، ایک بڑا ٹینک لا کے، پورا وہ کنٹینر لا کے پوری چھتریاں بانٹ دیا اس نے حاجی کو. پاگل، اتنی کیا ضرورت تھی، ہر حاجی اپنی اپنی لا لیتا تھا. لیکن اس کو معلوم ادھر چھتریوں کا کنٹینر خالی ہوتا تو ادھر اللہ اس کو الگ ہی سائے دینا شروع کر دیتا. اس کو معلوم بانٹ رہا ہے لا کے، اس کو پتا ہے کہ یہاں کھلائے تو ادھر میرا اکاؤنٹ بھر جاتا، ادھر وہ ادھر کھلا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو چونکہ ڈراپ آؤٹ کا سسٹم نہیں، تو ڈراپ ان کیسا سمجھ میں نہیں آتا ہوں. ایک مزاج بن گیا صرف لینے کا، صرف لینے کا. بہت افسوس کی بات ہے. اور یاد رکھیے انسان پیسوں سے امیر و غریب نہیں ہوتا، یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. انسان غنی دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ تو مالداروں کے کچھ لوگوں کے، کچھ میں سب کو نہیں کر رہا، کچھ مالداروں کی حالت یہ ہے کہ بینک بیلنس تو ایسا ہے کہ اکاؤنٹ اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے، لیکن اگر دوسرا آدمی والٹ نکالو تو ارے اتنے پیسے، کروڑوں ہو کے اس کے پیسوں پہ نظر.
ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سیا، وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے مطلب اپنے اکاؤنٹ کو تو سنبھالنے کو سیے لگے لیکن دوسرے کے روپیے پہ اس کی نظر ہے. اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا، جتنا ہے خرچ کر دیا بس ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے، میرا دیا گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کون کیا کرتا ہے، اس کی نظر نہیں کسی پہ. تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں، مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے. اصل غنا جو ہوتی نا، غنا نفس، وہ دل سے انسان غنی ہوتا ہے. تو بن جائیے دینے والے، اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ویسے نہیں ہوتا جب تک دیں گے نہیں. نہیں یار پہلے کسی کا اگزامپل دیکھ لیتے، آپ تم کتنا خرچ کرتے بھیا، آ رہا کہ نہیں آ رہا تمہارا، تو میں بھی ذرا پھر شروع کرتا. کر کے دیکھیے، سب بولیں گے آپ یار تو الگ ہی، یہ اصول ہی الگ ہے، یہ جب تک نکلتا نہیں تو آتا بھی نہیں ہے. اصول ہی ایسا ہی، اس کو آپ خرچ کرو. دنیا میں ہوتا ہے نا، کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے کہ نہیں کھیتی مت کرو، کھیتی کرو تو کھیت خراب ہو جائے گا. وہ کرے تو اچھی ہوتی ہے. نہیں گاڑی زیادہ مت چلاؤ، ٹائر گھس جاتے نا اس کے. ارے چلیں گے تو اچھا، کھڑے رہیں گے تو جب بھی 2 مہینے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے، اور چلنے والی گاڑی کے 2-4 لاکھ چلتے کلومیٹر ہے نا، لیکن کھڑی گاڑی کے 2 مہینے میں کٹ جاتے ہیں ٹائر. کچھ اصول دنیا میں ہے نا ایسے، استعمال کرو، پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے. یہ اصول ہے خرچ کرنا. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا چونکہ شیطان بولتا خرچ مت کرو. خرچ کرے تو اصول کے حساب سے تو خرچ کرے تو کم ہو جا رہے. 10 تھے 5 دیتے تو کتنے بچے؟ 5 ہی بچے. تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے. اصول الٹا ہے. یہ 5 جو خیر لائیں گے جو گئے، وہ بچے 5 اتنا نہیں لانے والے، ہو سکتا ہے 50 لے کے آئیں گے ادھر سے. یہ رول یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھیے. اور کیوں نہ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یا ابن آدم، اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں. اللہ فرما رہا ہے، اے ابن آدم تو خرچ تو کر دیکھ، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب کون بول رہا ہے خرچ کرنے کا، اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا؟ بتائیے. اگر مجھے سمجھ لیجیے کوئی انسان ہے جو بہت مالدار ہے، وہ بول رہا تم خرچ کرو، اس کا بدلہ میں دوں گا، تو بولتا نہیں ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، جتنا کر رہے اس سے زیادہ ہی دینے والا ہے. سوچتے ہیں نا ایسے. دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہے خرچ کرو میں دوں گا، تو آپ بولیں گے یار یہ تو سب سے مالدار ہے، کچھ نہیں تو ایک چھوٹا موٹا بنگلہ پلاٹ تو ایک دے ہی دیتا ہی ہے، ٹھیک، تو اس کے حساب سے خرچ ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بچوں، اے انسانوں، انفق، خرچ کر جتنے تیرے پاس ہے، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ذرا کبھی آزما کے دیکھیے، ایسا اصول بنائیے دینے کا، پھر پتہ چلے گا آتا کیسا. ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا کیسا آتا، چونکہ حساب کے سے کم ہو رہا ہے. 10 میں سے 5 گئے تو 5 کم آ رہا ہے حساب. لیکن برکت اور زیادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے 50 آنے والے بھی نہیں ہیں آپ کے. تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں. اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں جو ہے 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہترین بدلہ دے. اور دوسرا کہتا ہے، اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرچ نہیں کرتا اور جمع کر کے رکھتا ہے. 2 فرشتے آتے، ایک دعا دیتا ہے، دوسرا بددعا دیتا ہے. بحقی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر. خرچ کرتے رہتے، عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ، بس تو دیتے جا، عرش والا تجھے لوٹا کر دینے والا ہے وہ چیز. ٹھیک، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا. وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز ہے، بادلوں اس کے کھیت پہ برس جاؤ. وہ شخص بڑا حیران ہوا، بادل سے ایسی آواز آنا تعجب کی بات ہے. یہ صحیح روایت، صحیح مسلم کی. وہ شخص چلا اور آواز بھی، نام بھی لیا گیا. جب ایک کھیت میں گیا تو بادل ایک پتھر پر برسا، پتھر سے پانی جمع ہوا اور ایک نالی بنی، اور وہ جو آدمی کھینچا تھا نا کھیت میں نالی، اس میں جمع ہو گیا اور اس کھیت میں چلا گیا. کس کے کھیت پہ نہیں برسا؟ وہ شخص نے کہا، اے شخص تو کیا کرتا ہے؟ میں نے بادل سے آواز سنی، تیرے کھیت پر باری برس نہیں گئی. تیرا نام کیا؟ تو کہا میرا نام فلاں. تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں، تو کیا کرتا ہے مجھے بتا. یہ پانی اسپیشل برس رہا تیرے لیے اور کھیت میں آ رہا تیرے، کیا کرتا ہے؟ تو کہا اب جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں بتلا دیتا ہوں. تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ 1/3 33.33%، 1/3 ایک تہائی خرچ کر صدقہ کر دیتا ہوں، 1 تہائی اپنے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 1 تہائی واپس ری انویسٹ بزنس میں ڈال دیتا ہوں. 1/3 اپنے ایکسپینسز کے لیے، 1/3 لوگوں میں صدقہ، اور 1/3 واپس بزنس میں ری انویسٹمنٹ. تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اسپیشل بارش برساتا ہے. یہ والی میں کہوں گا جو انسان خرچ کرتا ہے نا، 1000 دکانیں رہن دیجئے، سیم برانڈز بیچنے دیجئے، لوگ ایسے ڈھونڈ کر آتے ہیں، اس سے ہی خریدنا ہے، اس سے خریدنا ہے، یہ آدمی سے لینا ہے. حالانکہ 1000 دکانیں سیم چیزیں بک رہی ہے، ہو سکتا ہے کہیں پرائز آپ سے بھی زیادہ ہو، مطلب آپ کم میں نہیں بیچ رہے ہو، آپ زیادہ، پھر بھی لوگ ڈھونڈ کر آتے ہیں، اس لیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ نے راستہ ایسا بنا نا، بادل سے برسا کر اس کے لیے بنائے گا اس چیز کو. چھٹی چیز جو رزق میں اضافے برکت کا سبب بنتی وہ یہ ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا. ایسے مال خرچ کرنے میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو الگ سے رکھ رہا ہوں چونکہ الگ سے اس کے تعلق سے حدیث آئی ہے.
کمزوروں پر خرچ کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت سعد فرماتے رضی اللہ عنہ, ایک بار ان کو ایسا خیال آیا, سوچنے لگے بیٹھے بیٹھے, شاید جو کمزور لوگ ہیں نا ان پر ہماری برتری ہے, کچھ تو بھی ہم افضل ہیں. اور کمزور سے مراد غریب, مسکین, بے سہارا, لاچار, معذور, یتیم, بیوہ, کمزور, سوسائٹی کا کمزور طبقہ, اکنامیکلی ویک ہو سکتا ہے, ایجوکیشن کے اعتبار سے ویک ہو سکتا ہے, یا اسی طرح فائنینشیل ویک ہو سکتا ہے, کمزور لوگ, ٹھیک ہے, یا پھر فزیکلی ہو سکتا ہے ویک, کہ لنگڑے, لولے, اندھے, بہرے, کانے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان صحابی کو ایسا لگا کہ ہم افضل ہیں ان سے, شاید اللہ نے سب کچھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا سعد ادھر آؤ, اور کہا کہ لوگوں پر ہمیں برتری حاصل ہونے جب سوچا تو آپ نے فرمایا اور کہا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے. تمہاری مدد, ہیلپ, سہایتا صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے, اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے, اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. کمزور سماج کے, غریب ہے, کیوں غریب, وہ آپ کی وجہ ہے رزق دینے کی, چونکہ آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں, ہمارا رب خوش ہوتا ہے اس خرچ سے, لوٹا کر ہمیں دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کمزور طبقہ, مالی کمزوری, جسمانی کمزوری, لولے, لنگڑے, لاچار, اپاہج, بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں, اس چیز کو سمجھو کہ تمہارے سماج کے لولے, لنگڑے اور اندھے اور بہرے ہیں, لیکن تم نے کوئی نظم بھی آج تک ان کے لیے قائم نہیں کیا. ان کی سائیکل جو 3 چاکی ہوتی وہ بھی پتہ نہیں کوئی غیر مسلم تنظیم ان کو ڈونیٹ کرتی ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول, تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مدد, نصرت, ہیلپ, سپورٹ ملتا ہے اللہ سے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, تمہیں رزق دیا جاتا ہے. یاد رکھ, رزق دیا جاتا ہے. کتنی اہم بات ہے, یاد رکھ, بہت اہم بات ہے, یاد رکھ, اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو تمہیں رزق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے, مدد نصرت کی جاتی ہے. اور ہم لوگ سمجھ رہے کہ کمزور اگر آپ کے گھر میں ہے, ذہنی, جسمانی, خاندان میں مالی مدد کیجئے, ان کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے, دیا جاتا ہے, عطا کیا جاتا ہے, ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے. نصرت, مدد بھی یاد رکھی جڑی ہوئی ہے کمزوروں کی مدد سے. کمزوروں کی مدد سے اللہ کی نصرت بھی جڑی ہے, مدد بھی جڑی ہے, اور ان کے دینے سے ہمارے رزق میں زیادتی بھی جڑی, دینا چاہیے. یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے جو ہے کمزوروں کی مدد. کمزور میں سب کچھ آ جائیں گے, یاد رکھیے, سب کچھ. بیوہ عورت ہے, کمزور ہے, اسے کمانے والا کوئی نہیں. اسی طرح جو ہے مطلقہ ہے, اگر اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کی کمزور ہے, اس کا کوئی انکم کا سورس نہیں. یتیم ہے, اگر والد نے کچھ چھوڑا نہیں تو کمزور ہے. جسمانی اعتبار سے کوئی بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہے جس کو کہیں گے ہم, کمزوریاں ہیں, ہاتھ پیر, آنکھ, ناک, کان, ذہنی طور سے, یہ ان کی مدد کیجیے, ان کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے. جن کے گھر میں ایسے لوگ ہیں ان کو پتا ہے اس سے کیا روزی روٹی ملتی ہے ان کو. یہ بڑی اہم بات ہے, اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. صحیح بخاری کی اور ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرو. آپ سے فرما رہے ہیں میری رضا, روز قیامت چاہتے ہو نا میں تمہاری سفارش کروں, ٹھیک ہے, تو میری رضا اپنے سماج کے کمزور لوگوں کی مدد سے حاصل کرنے کی کوشش کرو, کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے. ان کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے روزی بھی ملتی ہے, اور کیا ملتی ہے, نصرت. سمجھتے نا, ہیلپ, یہ دونوں چیزیں جو ہے کمزوروں سے جو ہے ملتی ہے. ساتویں چیز جو رزق میں اضافے کا حصول بنتی ہے, ذریعہ بنتی ہے, وہ یہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا. اللہ کی عبادت کے لیے یاد رکھیے فارغ ہونا. اللہ کی عبادت کے لیے جب بندہ فارغ ہوتا ہے اللہ رزق دیتا ہے. اب فارغ ہونے کا معنی کیا, یہ بھی سمجھیں. تو آپ سمجھیں گے فارغ بولے تو اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کے میں رہوں عبادت کروں, وہ معنی نہیں. فارغ ہونے کا معنی جو علماء لکھتے ہیں, فارغ مطلب کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ, مکمل طور سے انسان جو کام کرے اخلاص, اعضاء و جواروں کو اس میں ڈال کے, مطلب خالص نیت کے ساتھ, کمپلیٹلی اس ورک کو ڈیووشن کے ساتھ پورے دل جوئی سے کرے. یہ معنی عبادت کے لیے خالص کرنا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب گھنٹہ 2 گھنٹے الگ نکالے, یا پھر اعتکاف جیسے لوگ کر رہے ہیں تو اپنا وہ خالص کر لے رہے ہیں, الگ کر رہے ہیں, سپریٹ کر رہے ہیں, کمپلیٹ ڈیووشن سے جو ہے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے عبادت کے لیے فارغ ہونا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے میں نماز کو جا رہا ہوں تو کمپلیٹ اپنے آپ کو نماز کے لیے فارغ کر دے رہا ہوں. اب کوئی بزنس میرے خیال میں نہیں ہے, میں کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں, بس ابھی اذان ہوگی, مسجد جانا ہے, وضو بنانا ہے, نماز پڑھنا ہے, اور اطمینان کے ساتھ آنا, پھر دنیا داری چلتی رہیں گی اپنی جگہ. جو بھی عبادت کیجیے کچھ بھی خالص کیجیے اور پورا اپنے آپ کو فارغ کر کے کمپلیٹ ڈیووشن کے ساتھ, تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اور کہا, انت عبد اللہ کا انک ترا, اللہ کی عبادت جس کو احسان کہتے ہیں,
اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تو یہ، اور ظاہر سی بات اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو یہ جان لے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. اخلاص کے ساتھ، مکمل ڈیووشن کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. اے آدم کے بیٹے اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، جو بھی کر ایک دم ڈیووشن کے ساتھ، فراغت کے ساتھ. یہ نہیں کہ دل ادھر بھی لگا ادھر بھی لگا، فارغ کر. تو آپ نے فرمایا میں تیرے سینے کو جو ہے اطمینان سے، تونگری سے اس کو ہم کہیں گے، کمپلیٹ سیٹسفیکشن سے بھر دوں گا.